رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف جاؤں گا اینڈ یہ جو آپ نے کہا نا کہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، آپ جب میں نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہوں تو ضرور جواب دیجیے گا کہ یہ ایک رپورٹ آئی ہے ورلڈ بینک کی جس میں وہ بات کر رہے ہیں اکنامک گروتھ ریٹ کے حوالے سے مالی سال 2021 کی، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی پریڈکشن فوکاسٹ یہ ہے کہ پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہوگا وہ 0.5% ہوگا۔ رانا ثناءاللہ صاحب یہ آپ کو بھی مخاطب کر کے میں بتا رہا ہوں، بنگلہ دیش کا اس کے مقابلے میں پاکستان کے مقابلے میں 1.60% گروتھ ریٹ ہوگا، افغانستان کا 2.50% گروتھ ریٹ ہوگا، یعنی کہ بنگلہ دیش افغانستان پاکستان سے آگے ہوں گے گروتھ ریٹ میں۔ سری لنکا کا 3.30% ہوگا اور ہندوستان کا 5.40% ہوگا۔ تو اس کا ضرور آپ رسپونڈ کیجئے گا۔ علی محمد خان صاحب میں آپ کی طرف جب واپس آ رہا ہوں، رانا ثناءاللہ صاحب آپ مجھے فرمائے گا کہ عمران خان صاحب نے آج یہ بات کی ہے کہ بھئی آپ لوگ کیوں شور مچاتے ہیں سلیکٹڈ کا اور دھاندلی الیکشنز میں نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ڈیموکریسی ہوں، میں پاکستان کی تاریخ میں 5 حلقوں سے الیکشن جیت کر آیا ہوں اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر آیا ہوں۔ یہ سن لیجئے پھر آپ کا رسپانس لیتے ہیں۔ سمجھ جائیں کہ اس کا مسئلہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ڈیموکریسی تو میں ہوں، پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں 5 حلقوں سے جیتا ہوں۔ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ کسی طرح ہم ان کی، کیونکہ یہ کوئی خاص قوم نکلی ہے، چوری بھی کر دیں تو ان کو کچھ نہیں کہنا، کسی طرح ان کو این آر او مل جائے۔ یہ آج آپ کے سامنے سب کے میں کہہ رہا ہوں، جس دن ان کو این آر او ملا، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں، یہ پاکستان کی تباہی ہوگی۔ جی رانا صاحب۔ دیکھیں، یہ جو عمران خان صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا رحم کرے۔ یہ آدمی اس قدر جو ہے وہ اقتدار کہ آپ کہہ لیں کہ زیر اثر جو ہے، یہ ہر چیز کو یہ بھول گیا ہے۔ یعنی وہ خود کو ڈیموکریسی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں سب سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہوں۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے اس نے الیکشن جیتا ہے، کون لوگ اس کی پارٹی کے ٹکٹ جو ہے وہ تقسیم کرتے رہے ہیں، کون لوگ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ محاذ بنا کے، تو پھر کون لوگ ان کو لا کے بنی گالا میں پٹے پہناتے رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ اس کے الیکشن کے رزلٹ کو جو ہے وہ مینیج کیا گیا۔ تو یہ آدمی یا تو یہ بالکل ہی جو ہے اس کا حافظہ جو ہے وہ، اس کی یادداشت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو یا پھر یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنے اور یعنی ٹال کلیمز کرنے میں اور پھر یو ٹرنز لینے میں یہ اتنا بلیو کرنے لگا ہے کہ اب اس کو خود بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یعنی آدمی جب ایک جھوٹ بولتا ہے اور پھر بولتے بولتے ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ خود اس کو اپنے جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ یقین ہونے لگتا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ اس قسم کی گفتگو جو آج اس نے کی ہے، وہ نہ وزیر اعظم کے شایان شان ہے، یہ ٹینکر پہ وہ کنٹینر پہ چڑھ کے تو یہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور اس کی پر لوگوں کو تھوڑی بہت سمجھ بھی تھی کہ چلیں یہ اپوزیشن میں آ کے جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن آج تو انہوں نے عجیب قسم کی جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے میری مسز کو، میری بیگم کو یاد کروانا پڑتا ہے مجھے کہ تم وزیر اعظم ہو۔ میرا خیال ہے کہ آج بھی جب یہ سپیچ کر رہے تھے تو کسی کو اٹھ کے کہنا چاہیے تھا کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ جو تقریر کر رہے ہیں یہ وزیر اعظم کے عہدے کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی انہوں نے آج گفتگو کی ہے، انہوں نے سرے سے جس چیز جو ہے پر وہ اس ایک چیز پر ان پرائم کو منسٹر نے ادراک ہی تنقید نہیں کی ہے ہے۔ کہ اس وقت ملک میں لوگوں کا حال کیا ہے، لوگ کس مشکل رانا میں ثناءاللہ ہیں، صاحب، کس مصیبت میں ہیں، کس طرح سے عام آدمی جو ہے محمد اس زبیر کی صاحب پہ زندگی جو ہے وہ جیرن ہو کے رہ گئی ہے۔ محمد زبیر صاحب کی ایک بات پر انہوں نے تنقید کیا، جہاں پر محمد زبیر صاحب نے ٹیلی ویژن شو میں بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کو امام خمینی سے ملایا ہے، مطلب کہ تشبیہ دی ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا خمینی کا اور میاں نواز شریف کا۔ یہ تو یعنی ان کے اپنے کہنے کی بات ہے نا۔ یہ ہمیشہ سے جو ہے یہ اپنے مخالفین کے لیے جو ہے وہ اسی قسم کے جو ہے وہ گفتگو کرتے رہے ہیں، اسی قسم کی جو ہے وہ ترجیحات کو یا اس قسم کی تنقیحات کو جو ہے یہ بیان کرتے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں وہ ان کے متعلق اور زیادہ
جو ہے وہ لیکن ایک بات تو پرائم منسٹر کی ویلڈ ہے نا رانا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب خود لندن میں ہیں اور اپنے کارکن کو کہتے ہیں کہ سڑک پر نکلو، اور آگے پرائم منسٹر کے یہ الفاظ تھے کہ سڑکوں پر لوگ کیوں نکلے آپ کی چوری کو بچانے کے لیے، لوگ نظریات کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں، کسی کی چوری کو بچانے کے لیے نہیں نکلتے۔ نہیں تو معاملہ یہ ہے نا کہ یہ جو اس وقت سیاسی انتقام اس ملک میں جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، یہ بشیر میمن کا جو بیان یہ پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ چل رہا ہے، تو ایک ملک کے وزیر اعظم کو شرم آنی چاہیے کہ وہ بلا بلا کے جو ہے وہ اداروں کے سربراہوں کو کہتا ہے کہ میرے مخالفین کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائیں۔ یعنی وہ مقدمہ جو میرے خلاف انہوں نے بنایا تھا، وہ ڈی جی اے این ایف کو اور فردوس عاشق عوان کو اور شہریار افریدی کو بیٹھ کے یہ باقاعدہ ٹریننگ کروایا کرتے تھے کہ آپ اس طرح سے جائیں اور جا کے جعلی اور جھوٹی جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں اور اس جعلی کیس کو جو ہے وہ آپ ڈیفینڈ کریں۔ یہ انہوں نے نیب کے چیئرمین کے ساتھ کیا کیا ہے، نیب کے چیئرمین کے ساتھ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک پلاننگ کر کے ایک سازش کر کے جو ہے اس کے خلاف وہ جو ہے وہ ویڈیو نکالی اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ مینیج کیا، اور مینیج کرنے کے بعد اب اس چیئرمین کو جو ہے وہ بلیک میل بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ چلیں رانا صاحب اور اس سے کو جو ہے چھوڑیں، وہ اس واقعے کے اپوزیشن کے حقائق خلاف سے میں ریفرنس کافی کروا آگاہ رہے ہوں، ہیں۔ اس یعنی واقعے کے حقائق سے میں اس کافی وقت آگاہ ہوں۔ نہیں یعنی وہ ملک پرائم میں منسٹر نے نہیں نکالی اس تھی، قسم کا وہ جبر کا میرا ذاتی ظلم اوپینین کا یہ اور انفارمیشن انتقام ہے کہ کا وہ جو ہے پرائم وہ منسٹر بازار نے گرم نہیں کر کیا رکھا تھا۔ ہے۔ تو اس ایسے سر وہ نظام کے پرائم خلاف منسٹر نے نہیں جدوجہد کیا کرنا تھا۔ جو ہے یہی جمہوریت ہے، یہی عوامی جدوجہد ہے، چلیے یہی سیاسی جدوجہد ہے، یہی نظریہ ہے۔ اس کے اوپر اگر لوگ باہر نہیں نکلیں گے، لوگ اپنے مسائل کے اوپر باہر نہیں نکلیں گے، اپنی مشکلات کے اوپر جو ہے باہر نہیں نکلیں گے، تو کیا ان کے جو ہے وہ جھوٹ اور ان کا جو انہوں نے فراڈ کیا پوری قوم کے ساتھ، اس کے اوپر لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا۔